اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے حوالے سے قرآن میں آیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مباشرت سے بچو، اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ کس وقت جب تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تو اس سے سامعین محترم یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مردوں پر مسجد کے اندر ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ صحیحین میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں رمضان کے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے کہ رمضان میں جو ایک بڑی رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے، اس کو ڈھونڈنا اعتکاف کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اعتکاف کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، اور جو شخص یہ کام کر لیتا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف کرے، گناہوں سے بچے، اچھے کام کرے، نیک کام کرے، تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان کی ہے۔ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور یہ تو اس کی جو ہے وہ تعریف ہو گئی کہ مسجد کے اندر اللہ کے لیے نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، نیت ضروری ہے، نیت کے ساتھ اور سنت کی نیت ہو، اس میں ٹھہرنا، اس کے ساتھ ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور جو عمومی طور پر جو عبادات کے لیے چیزیں شرط ہوتی ہیں وہ ہے مسلمان عاقل بالغ ہونا اور خواتین کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ تو یہ جو بنیادی چیز ہے وہ تو ہر عبادت کے اندر پائی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ پھر اس میں ایک چیز ہے کہ خاص طور پر اعتکاف کے لیے، ویسے تو عبادات میں بالغ ہونا شرط ہے، لیکن اعتکاف کے لیے یہ ایک سمجھ لیں ایک طریقے کی چھوٹ ہے کہ اس کے اندر بالغ کا ہونا یہ شرط نہیں، یعنی کہ نابالغ بھی ہے اگر تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نیت کے ساتھ بیٹھے، اس کے لیے بھی نیت ضروری ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی مختصر سی میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے۔ اعتکاف کے وقت کے حوالے سے ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ اعتکاف کا جو وقت ہے وہ آپ جو 20واں روزہ ہوتا ہے اس کی جو عصر ہے اس میں آپ مسجد میں جا کر بنیت اعتکاف، سنت اعتکاف کے بیٹھ جائیں گے۔ اس میں آپ اپنا جو ضروری سامان ہے اس کو رکھ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ سامان بھی نہیں رکھنا، بہت کم سامان بھی نہیں رکھنا، اتنا ہو کہ آپ کا جو 10 دن ہے وہ وہاں پر بآسانی گزر سکیں۔ اور اس میں آپ نے یعنی کہ 21ویں روزے کی جو مغرب ہے اس سے پہلے سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا ہے۔ مغرب کے بعد بیٹھیں گے تو پھر یہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا، نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے 21ویں روزے کی مغرب سے پہلے یعنی کہ 20ویں روزے کا افطار آپ مسجد میں کریں گے، اور آپ کا یہ سنت اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا آپ کا یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا، چاہے 29ویں روزے کو آئے یا پھر 30ویں روزے کو آئے۔ پھر اس کے بعد کیا اعتکاف کی کوئی اقسام بھی ہیں؟ تو جی ہاں، اعتکاف کی اقسام بھی ہیں۔ اعتکاف صرف ایک ہی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اعتکاف واجب ہوتے ہیں، کچھ سنت موقدہ، اور ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ یا تو مستحب ہوں گے یا نفل ہوں گے۔ اچھا، واجب جو ہیں، جو آپ قضا کریں گے جن اعتکاف کی، وہ واجب ہے۔ جو آپ سنت کا اعتکاف آپ کرنے بیٹھے تھے، یعنی کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں جو اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت اعتکاف ہے۔ اگر اس کو توڑ دیا یا منت مان لی ایسے ہی کہ مسجد میں اعتکاف کروں گا، تو اب یہ اس پر واجب ہوگا، اور ٹوٹ گیا تو بھی واجب، اور اگر خود منت مان لی تو بھی واجب۔ تو اب اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس میں جو رمضان کے جو اعتکاف ہے اس میں روزے ضروری ہیں، اس کے علاوہ جو اعتکاف ہے اس میں روزے ضروری نہیں ہیں۔ تو اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، نفل کون سا ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں، آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا
تو آپ روزے اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو نفل اعتکاف کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کا نفل اعتکاف موجود ہے، اور آپ جیسے ہی مسجد سے باہر آئیں گے آپ کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کر لیں گے تو آپ کو جب مسجد میں جائیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ رمضان کے اعتکاف میں جو روزے ہوتے ہیں یہ شرط ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اور بلا عذر شرعی روزے چھوڑ رہا ہے یا ویسے ہی روزے چھوڑ رہا ہے تو اب اعتکاف جو ہے وہ نہیں کر سکتا، چونکہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے جو اعتکاف ہے اس میں سنت جو اعتکاف ہے، دیکھیں نفلی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سنت مبارکہ کے حوالے سے نیت کر کے بیٹھے ہیں تو اس میں روزے ضروری ہیں، اور جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا ان چیزوں سے اعتکاف بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے ان تمام کاموں سے بچیں جو روزے کو توڑنے والی ہوں، یا مکروہات کی جو روزے کی مکروہات ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، وہ بھی اعتکاف پر اثر ڈالتی ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص سنت اعتکاف کے اندر یا واجب اعتکاف کے اندر مسجد سے باہر چلا گیا تو اب اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، ضرورت ہے، کیا کریں؟ تو یاد رکھیے گا کہ دو عذر ہیں، دو قسم کے عذر ہیں کہ جس کے اندر وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور واپس بھی آئے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے حاجت طبعی اور ایک ہے حاجت شرعی۔ حاجت طبعی یہ ہے کہ وہ کوئی جو ہے نا وہ پیشاب پخانہ یا اس طرح کی جو کوئی چیزیں ہیں، یا جو ہے وہ وضو کرنا اور یا غسل کرنا، جبکہ مسجد میں انتظام نہیں ہوا تو اب اگر وہ اپنے گھر جاتا ہے یا کسی دوسری مسجد جاتا ہے تو اس دوران وہ کلام کوئی نہیں کرے گا، جائے گا اور بس واپس آئے گا وہ عمل کر کے۔ تو اس طرح کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ عذر شرعی ہے، حاجت طبعی ہے، تو اس میں جو ہے وہ مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور جو حاجت شرعی ہے اس میں ہے جمعہ یا اور کوئی جماعت کے ساتھ کوئی نماز ادا کرنا ہے یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو نماز جمعہ کے لیے جو ہے وہ جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو اب دوسری مسجد کے اندر وہاں پر جا کر وہ نماز ادا کر لے گا، لیکن وہ اتنی دیر کے لیے جائے کہ بس وہاں پر سنت، فرض اور جو فرض کے بعد جو سنن ہے اس کو ادا کر کے وہ واپس آ جائے۔ اچھا، اگر وہیں پر وہ اعتکاف کر لیتا ہے، دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے گا اور وہیں پر اعتکاف کر لے گا، اگرچہ یہ مکروہ ہے لیکن اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح عمومی طور پر کرتے نہیں ہیں لوگ، اور اب تو الحمدللہ ہر مسجد کے اندر جمعہ بھی ہوتا ہے اور جماعت کے ساتھ نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اگر دوسری مسجد میں جانا پڑ جائے، حاجت شرعی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر گھر ایک اس کا اپنا قریب ہے یا دور ہے تو مطلب ایک گھر قریب اور ایک گھر دور ہے تو قریب والے میں جائے گا، لیکن اگر کسی دوست کا گھر قریب اور اپنا گھر دور ہے تو وہ اپنے ہی گھر جائے گا، وہاں پر مطلب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دوست کے گھر پر جائے کیونکہ وہ قریب ہے، بلکہ وہ اپنے والے گھر میں ہی جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح روزے میں احتلام کے حوالے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد کو کسی بھی قسم کی ناپاکی اگر مسجد میں ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ تو مسجد کی جگہ پر، مسجد کے جو ہے وہ جو دریا ہوتی ہیں اس پر یا مسجد کے کسی مصلی پر اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو اس کو بھی صاف کرے، اس کو بھی دھوئے، اور اپنے جو کپڑے ہیں اس کو بھی دھوئے، اپنے آپ کا بھی وہ غسل کرے۔ احتلام سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو احتلام ہونا پکا یقین ہو کہ یہ احتلام ہوا ہے۔ یہاں پر عمومی طور پر شرارتیں ہوتی ہیں بچوں کی، لڑکوں کی، یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ احتلام ہے، ہو گیا ہے، تو آپ کو یاد، ویسے احتلام جب ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، تو آپ کو پکا اگر پختہ یقین ہے، پکا یاد ہے کہ احتلام ہوا تھا تو آپ غسل کر لیں۔ اگر کوئی اس طرح کا شائبہ ہے یا آپ کو احتلام ہونا یہ یاد نہیں ہے تو اب جو ہے وہ غسل نہیں ہوگا۔ البتہ اس سے اعتکاف پر یا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معتکف کیا کرے؟ اچھا، یہاں پر معتکف کو خاموش بھی نہیں رہنا ہے اور معتکف کو بولنا بھی نہیں ہے،
خاموش کیوں نہیں رہنا ہے؟ کیونکہ بالکل خاموش رہنا یہ منع ہے اعتکاف کے اندر، اور فضول گوئی کرتے رہنا، فضول باتیں بولتے رہنا، لغویات بولتے رہنا، یہ مسجد کے اندر منع ہے۔ مسجد میں اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو اب وہ کیا کرے کہ وہ ذکر اللہ کرے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہ کثرت سے ذکر اللہ کرے، احادیث مبارکہ پڑھے، کوئی دینی کتب ہے اس کو پڑھے، ذکر اللہ کرے، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار کی تسبیح کرے، جہنم سے بچنے کی دعائیں کرے، یا جو ہے وہ بآواز بلند ذکر کرے لا الہ الا اللہ، اور جو دیگر اس قسم کے ذکر ہوتے ہیں، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، یا وہ اگر وضو کر کے سو بھی جائے نا تو بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ صلاۃ و تسبیح ادا کر سکتا ہے، وہ اور کوئی دیگر نمازیں ادا کر سکتا ہے، قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے اپنی قضاء عمری، اور اسی طرح سے وہ اپنا یعنی کہ ایک معمول بنا لے کہ میں نے روزانہ یہ کام کرنے ہیں لازمی، اور اس میں درود پاک کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، صلاۃ و تسبیح کو، نماز قضاء عمری کو، اور عام ذکر و اذکار اور خصوصاً استغفار کو لازمی اپنا معمول بنائیں، تاکہ جو اعتکاف کی جو روحانیت ہے، جو نورانیت ہے، جو اس سے حاصل ہونے والا اصل مقصد ہے، وہ اس میں کامیاب ہو سکے، اور اس کو جو شب قدر ہے وہ مل سکے۔ چونکہ شب قدر ڈھونڈنی ہوتی ہے، شب قدر معلوم نہیں ہوتی، اور اصل مقصد ہی اس کا شب قدر ڈھونڈنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو وہ اعمال کرے جو اس میں یہ سارے ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس میں سگریٹ، گٹکا، پان اور دیگر اس قسم کی تمام چیزوں سے اس نے بچنا ہے۔ روزے میں تو ویسے ہی بچنا ہے، اور روزے کے علاوہ بھی رات کا وقت ہے تو اس میں بھی اس کو بچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں مسجد کے اندر یہ ساری چیزیں کرنا منع ہے، اور اس سے جو مسجد کا وقار ہے اس کے اندر کمی آتی ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، لہذا ان تمام کاموں سے بچا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کوئی بھی سوال ہم سے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اپنی جو رائے ہے وہ بھی کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔